السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ النعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو ناظرین و سامعین اکرام، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس میں ایک مسئلے کا حل ملتا ہے کہ آج ہمارے کچھ احباب کا یہ سوال تھا، کیا حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو شریعت مطالعہ کے اندر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے یا نہیں، اور کس حالت میں کس طریقے سے وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ تو سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ تو سامعین، آئیے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں اس ٹاپک پر کچھ بولنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے مہمان ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ آنے والے ہر نئے ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تو سامعین، آئیے اپنے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسلام دین یسر یعنی آسان مذہب ہے۔ خدا جو اپنے بندوں پر ہر ایک سے زیادہ مہربان و رحم کرنے والا ہے، اور وہ خدا جو ایک اپنے بندے پر اس کی ماں کی جیسی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کب پسند فرما سکتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کسی سختی و دشواری میں مبتلا کرے؟ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ وہ اللہ بندوں پر ان کی قوت و طاقت سے زیادہ بوجھ ہرگز نہیں ڈالتا، کیونکہ قرآن پاک کی دوسری آیت کریمہ میں رب نے ارشاد فرما دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بندے پر ذمہ داری نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ بس اسلام آسان مذہب ہے، یہ احکام اسلام کا بوجھ نہیں کہ انسان 5 وقت پابندی سے نماز نہ پڑھے۔ آج انسان نے نماز پنجگانہ کو اپنے لیے بوجھ سمجھ لیا ہے۔ تو اسلام آسان مذہب ہے، یہ احکام اسلام کا بوجھ نہیں کہ انسان 5 وقت پابندی سے نماز نہ پڑھے، ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، روزہ نہ رکھے، اللہ رب العالمین نے اگر حج فرض کیا ہے تو وہ نہ ادا کرے۔ ان تمام احکام پر عمل کرنا تو آسان ہے، یہ صرف مسلمانوں کی کمزوری اور لاپرواہی ہے کہ وہ ان کی پابندی نہیں کر پاتا، جس کے لیے اس کو قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا۔ روزہ انسان کی طاقت و قوت کے عین مطابق ہے۔ اس میں کس قدر آسانی ہے کہ اب صرف اتنا چاہتا ہے کہ سال میں 1 مہینہ تم اس کے حکم کے مطابق اپنے کھانے پینے اور نفس کی خواہش پوری کرنے کے اوقات یعنی وقت بدل دو، وہ بھی 24 گھنٹے کے لیے نہیں بلکہ صرف صبح صادق سے غروب آفتاب تک کے لیے۔ ساری رات کھا سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں، اور یہ پابندی بھی نہیں ان لوگوں کے لیے جنہیں کوئی مجبوری نہ ہو، اور اگر مجبوری ہو تو اس مہینے کے علاوہ دوسرے دنوں میں ادا کر لو۔ فرمایا گیا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے دوسرے دنوں میں رکھ لے، اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکے ان کے ذمہ فدیہ ہے، یعنی اور دنوں میں بھی ادا نہیں کر سکتے، 1 مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ شریعت کے مطابق مجبوریاں 3 ہی ہو سکتی ہیں، بیماری، سفر، قوت نہ ہونا۔ آسانی چاہنے والا خدا اجازت دیتا ہے کہ اگر بیماری یا سفر کی حالت ہو تو تم روزے قضا کر سکتے ہو، اور اگر بالکل ہی قوت نہ ہو تو فدیہ ادا کر سکتے ہو۔ تو ناظرین و سامعین اکرام، یہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ شریعت مطالعہ کے اندر کتنی بڑی سہولت اور کتنی آسانیاں ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، ہم اس کو سمجھنے کے لیے قاصر ہیں۔ سمجھنے سے قاصر کیوں؟ کہ ہمارے اندر علم کی روشنی نہیں ہے۔
تو ناظرین مریض کو روزہ قضا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن مرض ایسا ہو کہ روزے کی وجہ سے جس کے بڑھنے کا خطرہ ہو یا مریض کے ہلاک ہو جانے کا یعنی ختم ہو جانے کا خطرہ یا اس کی وجہ سے روزہ برداشت نہ کیا جا سکتا ہو۔ آج کچھ لوگوں کو معمولی سا بخار آ جاتا ہے، روزہ چھوڑنے کا بہانہ بنا لیتے ہیں۔ روزہ چھوڑنے کا یہ بہانہ بنا لینا سخت گناہ ہے۔ ہاں، حیض و نفاس والی عورت، حاملہ اور بچے کو دودھ پلانے والی عورتوں کا بھی یہی حکم ہے۔ حیض اور نفاس کی حالت میں تو روزہ رکھنا، نماز پڑھنا جائز ہی نہیں۔ اس حالت میں دونوں کی نماز تو معاف ہے، لیکن روزہ قضا کرنا ہوگا۔ حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو اپنے یا بچے کے بیمار ہو جانے کا اگر خطرہ ہو تو روزہ قضا کر سکتی ہے۔ وہ عورتیں جو حمل والی ہیں اور دودھ پلا رہی ہیں بچوں کو، اپنے کچھ عورتیں حمل والی ہوتی ہیں، کچھ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اگر ان کے بیمار ہونے کا خطرہ ہے، دودھ پلانے والی عورت کو بچے کے بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو روزہ رکھنا نہیں چاہیے۔ اور دودھ پلانے سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ یہ بالکل غلط مشہور ہے کہ بچے والی عورت دودھ پلانے یا بچے کی خدمت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی۔ شریعت کے مطابق مسافر وہ شخص ہے جو اپنے شہر سے 57 میل کے ارادے سے نکلے اور کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کرے۔ ایسا شخص جب تک اپنے گھر واپس نہ ہوگا مسافر ہی کہلائے گا۔ مسافر کے لیے نماز میں قصر کرنا واجب ہے، یعنی 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض ادا کرے گا، اور کسی نے قصداً 4 فرض پڑھے تو گناہگار ہوا۔ اور روزے قضا کرنے کی اجازت ہے، چاہے سفر ریل کا ہو یا ہوائی جہاز کا یا کسی بھی سواری کا، سفر میں تکلیف ہو یا نہ ہو۔ ہاں، اگر سفر میں تکلیف کا خطرہ نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے، جیسا کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دی ہے کہ حمزہ بن عمر اسلمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ یہ سوال انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ وہ بہت روزے رکھا کرتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان شئت فصم و ان شئت فافطر، اگر چاہو روزہ رکھو، اگر چاہو تو افطار کر لو، روزہ نہ رکھو۔ غرض یہ کہ مریض، مسافر، حیض و نفاس والی عورت، حاملہ اور بچے کو دودھ پلانے والی، غرض ان سب کو روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے، لیکن رمضان کی بے حرمتی کی اجازت پھر بھی نہیں، یعنی ان سب کو چاہیے کہ روزے داروں سے چھپ کر اپنی ضروریات پوری کریں، حتیٰ کہ حیض و نفاس والی عورت کا بھی یہی حکم ہے۔ حالانکہ وہ اپنی مرضی سے روزہ قضا نہیں کر رہی، اس کے لیے تو روزہ رکھنا ہی جائز نہیں۔ فدیہ دینے کی اجازت ایسے بوڑھے مرد عورت کے لیے جن کے لیے روزہ رکھنا بالکل ہی دشوار ہو، یا ایسے مریض کے لیے جو ہمیشہ ہی بیمار رہتا ہو، یا اس کو کوئی ایسا مرض ہو جو روزے ہی کی وجہ سے بڑھتا ہو۔ گو فدیہ تو یہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر زندگی میں کسی وقت بھی ان میں روزہ رکھنے کی قوت پیدا ہو جائے تو انہیں روزے قضا کرنا لازمی ہوگا، تو ان کا دیا ہوا فدیہ یا صدقہ ہو جائے گا جس کا ثواب ملے گا۔ فدیہ بلا عذر روزہ چھوڑ دینے کا ذریعہ نہیں ہے۔ ایک روزے کا فدیہ کسی غریب کو دونوں وقت کھانا کھلانا ہے، یا اتنی رقم ادا کرنا جس سے غریب 2 وقت کا کھانا خرید سکے۔ غریب کو ایسا ہی کھانا کھلانا چاہیے جیسا خود کھاتا ہو۔ جن لوگوں پر روزے کی قضا واجب ہو انہیں جس قدر ممکن ہو جلد روزے رکھ لینا چاہیے۔ دوسرا رمضان آنے سے پہلے قضا کر لینا ضروری ہے۔ جو شخص مر گیا اور اس پر روزے قضا تھے تو اس کے مال کے 1/3 حصے سے اس کے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے، اور اگر فدیہ کے لیے 1/3 حصہ کافی نہ ہو تو اس کے وارث اس پر احسان کریں اور اپنے حصے سے فدیہ پورا کر دیں۔ اور اگر ایسے شخص نے مال نہ چھوڑا ہو تو اس کے عزیز و اقارب کو بھلائی کرنا اور اس کا فدیہ ادا کر دینا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، ان تمام مسائل سے آپ نے اندازہ کیا کہ ہمارا رب ہمارے لیے کس قدر آسانی چاہتا ہے۔ اس کے اس فضل کے باوجود بھی ہم اگر اس کے احکام سے منہ موڑیں یا اس کی اطاعت میں مکر و فریب کریں تو یہ یقیناً ہماری بڑی بد نصیبی ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہمارے اوپر ظلم کیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ نہیں چاہتا کہ بندوں پر ظلم کرے۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں رب نے ارشاد فرمایا وَمَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، کہ میرے یہاں حکم بدلا نہیں جاتا اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہوں، بلکہ انسان خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں رب نے ارشاد فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ،
اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ملاحظہ فرمایا سامعین و ناظرین اکرام آپ نے کہ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے جب ہم پر خدا کا عذاب آتا ہے تو ہم چیخ اٹھتے ہیں، کاش پہلے ہی سے اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ خدا تو رحیم و کریم ہے، وہ کب اپنے بندوں پر ظلم فرمائے گا۔ ہم خود ہی ظالم ہیں کہ دنیا کے عیش و عشرت میں مست ہو کر نہ نمازوں کا خیال کرتے ہیں، نہ روزوں کی پرواہ، اور نہ ہی شریعت کے دوسرے احکام کی پابندی کا احساس۔ ہم تو اس قدر ظالم ہیں کہ اس دنیا کی لذتوں میں مست ہو کر حرام و حلال تک کا فرق بھلا بیٹھے۔ ہماری بدکرداریاں ہی خدا کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں رب نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو بھی مصیبت تمہیں پہنچی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب پہنچی ہے، اور وہ بہت سی برائیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، پوری دنیا آج کرونا وائرس جیسے مہاماری سے لڑ رہی ہے، جوجھ رہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن کی استھتی، لاک ڈاؤن کے حالات بنے ہوئے ہیں۔ کوئی اس لاک ڈاؤن کے چلتے کیسے ہی تاثرات پیش کر رہا ہے، کوئی کچھ کہنے کو تیار ہے، کوئی کچھ کہنے کو تیار ہے، لیکن سامعین ہم کو اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے۔ جتنی بد کرداریاں ہم کرتے ہیں عذاب ان سے بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ کرم والا رب ہماری بہت سی حرکتوں سے درگزر فرما دیتا ہے اور ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتا ہے۔ پس جب ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہو ہمیں اپنے اعمال پر نظر ڈالنا چاہیے۔ بہرحال عذاب الہی کے نازل ہونے، مصائب و آفات میں مبتلا ہونے کا سبب ہمارے برے اعمال، اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ رمضان کا مہینہ توبہ کرنے اور بقیہ زندگی شریعت کے مطابق بسر کرنے کا عزم کرنے کے لیے نہایت موزوں ہے۔ تو سامعین آئیے ہم سب مل کر توبہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں ہم اور آپ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سے جو اب خامیاں ہو گئی ہیں، مالک و مولا اپنے نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے، اپنے محبوب کے وسیلے سے ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف کا ورد کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ناظرین و سامعین اکرام، آپ نے یہ مسئلہ واضح طور پر ملاحظہ فرما لیا کہ اگر بچے کے بیمار ہونے کا خطرہ نہ ہو تو دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ رکھے، اور حمل جس کا ٹھہرا ہوا ہو، حمل والی ہو جس کے شکم میں بچے کی پرورش ہوتی ہو، اگر اس کے بھی بیمار پڑنے کا اندیشہ نہ ہو اور وہ حساس و بشاس رہ سکتی ہے تو وہ روزہ رکھے، اور ایسی حالت میں روزہ رکھنا افضل ہے، اور اس بچے کی زندگی پر جو پیٹ کے اندر پل رہا ہے بہت اچھے اثرات ہونے کا ضامن بھی ہے۔ تو سامعین ناظرین اکرام، بس میں اتنی سی بات لے کر حاضر ہوا تھا، اور یہ آپ حضرات کی مرضی ہے کہ آپ کو پسند آئے یا نہ آئے۔ بہرحال میری ایک چھوٹی سی گزارش پھر میں آپ سے کرتا ہوں، اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آ جائے تو ناظرین اکرام آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس مسئلے سے پوری طریقے سے واقف ہو جائیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ آنے والے ہر نئے ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں اور ان دینی باتوں کو سمجھ سکیں اور سن سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔